عن عبد الله بن بسر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا رواہ ابن ماجہ کتاب الادب۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پائے۔ توبہ کہتے ہیں نا، مبارک ہو، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کے صحیفہ یعنی نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو۔ انسان چونکہ ہر دم غلطی کرتا رہتا ہے تو اس کو توبہ کرنی ہوتی ہے، اور توبہ کے لیے جو ایک فارمل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ استغفار کرنے کا، یعنی باقاعدہ بخشش مانگی جائے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے بخشش مانگنا۔ تو جو شخص کثرت سے بخشش مانگتا ہے obviously اسی کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ملے گی۔ تو اگر آپ امیجن کریں کہ آپ کے ایک دن کے جو سارے اعمال ہیں یا ان کی جو کہانی ہے صبح سے شام تک کی، تو ہم سب دیکھیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے ایک دن کی ڈائری میں کتنی بار استغفار شامل ہوئی، ہم نے کتنی بار استغفار کیا، یعنی لفظ استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی یا اللہ مجھے معاف کر دے، کتنی بار کہا، کیونکہ جتنی بار کہیں گے اتنی بار ہی لکھا جائے گا، یعنی جتنی بار معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، وہی موجود پائیں گے۔ اور اس کے برعکس دیگر باتیں کتنی ہیں یا کیا کیا چیز ہے اس میں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم فالتو باتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جو کرنے کی بات ہے اس کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے، کیونکہ وقت تو اتنا ہی ہے نا۔ تو آپ چاہیں تو اس میں اچھی باتیں کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، یا کسی کو فائدہ پہنچانے کا کوئی کام کر لیں، اور چاہیں تو ادھر ادھر کی اپنی کہانیاں سناتے ہوئے وقت گزار دیں، کیونکہ بولنا تو ہم نے ہے ہی، وہ تو ہماری فطرت میں کہ ہم نے بولنا ہے، اور صبح سویرے بولنا شروع کر دیں۔ ذکر کا جو وقت ہے، جس وقت ساری کائنات یا زمین آسمان کی ہر چیز ایک طرح سے ذکر میں مصروف ہوتی ہے، چڑیا پرندے ہر چیز چہچہا رہی ہوتی ہے، اور دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو اس وقت بھی باز نہیں آتے باتیں کرنے سے، فالتو باتیں، تو باقی دن تو پھر ہے ہی باتوں کا۔ تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے لیے ایک سوال لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہ میں نے آج کتنی بار استغفار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار کیا کرتے تھے؟ جی 70 سے 100 بار کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول تھے، اور ان کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے تھے۔ اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں، کہ جب احساس ہوتا ہے، ایک تڑپ آتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، تو پھر ہی انسان اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے نا۔ مثلا اگر کسی کے جسم میں کوئی بیماری ہو، جیسے کینسر ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بیمار ہے، تو کیا وہ علاج کرائے گا؟ نہیں کرے گا، حتیٰ کہ وہ مرض اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ جان لیوا بن جاتا ہے۔ کیونکہ ہمیں غلطی کا اعتراف کر کے اس کی اصلاح کرنے کی بجائے کس چیز کی عادت ہے؟ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی، کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتے ہیں۔ تو جب غلطیوں کی تعویل کرتے چلے جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، توبہ کے لیے شعوری کوشش نہیں ہوگی، اور جب وہ کوشش نہیں ہوگی تو استغفار کہاں سے کریں گے، اور پھر وہ کریں گے نہیں تو نامہ اعمال میں کہاں سے آئے گا، اور اگر نہیں آتا تو پھر وہ مبارک کس کے لیے اور خوشخبری کس کے لیے؟ تو ہر چیز دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، ایک عمل دوسرے عمل کے ساتھ ایک چین ہوتی ہے پوری۔ تو جو بخشش مانگتا ہے اور ندامت کے آنسو گرتے ہیں اس کے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اس کے لیے اللہ کا پھر وعدہ ہے کہ اللہ اسے معاف کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اپنے رب عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک مر نہیں جاتا بندہ، روح نکل نہیں جاتی، اس وقت تک ابلیس اپنا کام نہیں چھوڑتا، کہتا میں کرتا رہوں گا گمراہ۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ لیکن دیکھیے، ہم تھوڑی سی ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، سر دردی ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو کیا اس میں ہماری ہمت توفیق باقی رہتی ہے کہ ہم پھر بھی استغفار کرتے رہیں یا دعا مانگیں یا کوئی ذکر کریں؟ عموماً کیا ہوتا ہے جب ایسی کیفیت ہوتی تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ لوگوں سے بات کرنا، کچھ پڑھنا، کوئی کام کرنا، ہر چیز ایک بوجھ لگتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر بخاری کی روایت میں آتا ہے، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو، استغفار کرو، اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔
دیکھیے جب بھی کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو دو میں سے ایک صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ شخص مجرم نہیں ہوتا, اس نے جرم نہیں کیا ہوتا, اور دوسرا یہ کہ اس نے یا کیا ہوتا ہے یا اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے. دو میں سے ایک ہی چیز ہے. تو اگر کوئی شخص اس پہ کوئی الزام لگا اور اس نے غلط کام کیا ہی نہیں تو اس کو بالکل اطمینان رکھنا چاہیے کہ میں اس معاملے میں بالکل سچا ہوں اور کسی کی باتوں پر مجھے اوفینڈ نہیں ہونا, مجھے بھڑکنا نہیں, اور مجھے چیخنا چلانا نہیں اور بدتمیزی کا طوفان برپا نہیں کرنا. اللہ کو پتا ہے میں نے غلط کام نہیں کیا اور حمایت کے لیے اللہ کافی ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان جب گلٹی کانشیس ہو, اس کو پتا ہو کہ اس نے نیت کی تھی, ارادہ کیا تھا اور کچھ نہ کچھ اس راہ پہ چل پڑا تھا یا پھر کر گزرا تھا, تو پھر اس صورت میں بھی صفائی دینے کی اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے معافی کا کوئی دروازہ نہیں پھر, کیونکہ وہ ایک تو غلط کر چکا اور دوسرا اس پہ جھوٹ بول رہا ہے, اور جھوٹ بول کر ایک اور گناہ کر رہا ہے, اور پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے شاید ایک اور جھوٹ بولنا پڑے. اس طرح وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا. تو کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کا حساب لے, محاسبہ کرے, یہ جو میں نے کیا ہے, یہ جو کہا ہے, اس میں اصل حقیقت کیا ہے, کیونکہ یہ اللہ جانتا تھا, یہ بندے کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں کتنی بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دکھائی ہے, اور اس میں انسان کے لیے اطمینان ہی اطمینان ہے. پھر یہ ہے کہ معافی کی امید بھی رکھنی چاہیے, کیونکہ شیطان انسان کے اندر بار بار یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں معاف کرے گا. اس وسوسے سے بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ معاف کرے گا, تو وہ کیوں نہیں کرے گا, وہ ظالم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے ابن آدم, جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا, ہوپ فل رہے گا, میں تجھے بخشتا رہوں گا جو بھی گناہ ہوں گے, اور کوئی پرواہ نہ کروں گا کہ کون سے گناہ ہیں. اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں تو پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا, ولا ابالی, مجھے پرواہ ہی نہیں, کیونکہ ہمارا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں دیتا. بندے عام طور پر جب بندوں کو معاف نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے, کیونکہ بندے بندوں سے ہرٹ ہو جاتے ہیں, یا بندوں کو بندے نقصان پہنچا جاتے ہیں تو وہ معاف نہیں کر پاتے. ہمارا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے پر ہرٹ نہیں کرتا اور نہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے. وہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اگر سارے کے سارے اول و آخر جن و انس سب سے زیادہ فاسق و فاجر شخص کی طرح ہو جائے, اس کے دل کی طرح ہو جائے, تو یہ چیز اللہ کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں کرتی. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی فکر نہیں, نقصان کچھ نہیں اس کا. بندوں کا تو نقصان ہو جاتا ہے نا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں مشکل بھی کوئی نہیں, ویسے بھی وہ عزیز و مقتدر ہے. اے ابن آدم, اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا. پوری زمین بھی ایک بندے کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو. اس میں وہ مثال بھی آپ یاد رکھیے 99 قتل کرنے والے کی, 99 بندوں کے قاتل کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا, حالانکہ ابھی وہ اس راہ پہ چلا ہی تھا. عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے, اگر تو آسمان بھر گناہ لائے تو اسی مقدار سے میں تمہارے پاس بخشش لاؤں گا, اور زمین بھر اگر تو گناہ لائے تو زمین بھر بخشش سے تیری طرف آؤں گا. لیکن اصل چیز کیا ہے, اعتراف, جو سب سے مشکل کام ہے اپنی غلطی کا. یہ کہنا کہ آئی واز رانگ, میری غلطی ہے, میں نے غلط کیا, یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. غلطی کرنے کے بعد عموماً ہم یہی کہتے نہیں میں نے غلط, دوسرا بندہ غلط ہے, اس کی غلطی, دوسرے کو بلیم کرتے ہیں اور اپنی غلطی بھول جاتے ہیں. تو توبہ کے لیے لازمی شرط یہ کہ پہلے بندہ مانے, اقرار کرے کہ ہاں میں نے غلط کیا, ورنہ زبان سے صرف تسبیح لے کے آپ سارا دن 1000 دفعہ کہتے رہے. اگر آپ مان ہی نہیں رہے اپنی غلطی تو کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں, پھر کس بات کی توبہ کر رہے ہیں, کس بات پہ استغفار کہہ رہے ہیں. نہ آپ وہ بری عادت چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں, اور نہ آپ اس پہ شرمندہ ہیں, اور نہ آپ کو پورا یقین ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو پھر کر کیا رہے ہیں آپ, صرف زبان کی ایکسرسائز یا ہاتھوں سے دانے پھینکتے چلے جا رہے ہیں کہ میں استغفار کر رہا ہوں. پھر یہ کہ جب انسان اللہ سے پر امید ہوتا ہے اور واقعی یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرے گا یا معاف کر سکتا ہے یا وہ کرتا ہے, ضرور کرتا ہے, تو ایسا شخص پر کبھی مایوس نہیں ہوتا, وہ مایوسی کے قریب نہیں جاتا, ہر حال میں پر امید اور مطمئن رہتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا ہے میرے رب میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں, تو مجھے بخش دے, یعنی میں ہی تیرا گناہ گار بندہ ہوں, تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے,
اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے. اس کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر نہیں معافی ملی تو پکڑ ہو جائے گی. تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی وہ گناہ سے رکا رہا. پھر اس نے گناہ کر لیا اور عرض کیا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا، پھر غلطی ہو گئی، اسے بھی بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا، پھر اس نے گناہ کر لیا اور اللہ کے حضور عرض کیا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا، تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی سزا بھی دیتا ہے. تو میں نے اپنے بندے کو 3 مرتبہ بخش دیا، بس اب جو چاہے عمل کرے. اس کا یہ مطلب نہیں جو چاہے اب گناہ کرے تو اب آئندہ کے لیے بھی اس کی بخشش ہوگی. مطلب یہ کہ جب بھی اس سے گناہ ہو تو دیر نہ کرے. وہ فارسی میں آتا نا 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ. 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو بھی باز آ جاؤ، پھر بھی پلٹ آؤ، پھر بھی لوٹ آؤ، کیونکہ وہ رب 100 بار توبہ کرنے والوں کو 100 بار معاف کر دیتا ہے. تو اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور یہ سراسر اس کے اپنے اختیار میں بھی ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. رونا کس بات پہ آنا چاہیے کہ اللہ یہ سب تیرا فیصلہ ہوگا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میرے پاس تو کوئی اور دروازہ نہیں کہ میں وہاں جا کے معافی مانگوں. تجھے کو معاف کرنا ہے اور تو معاف کر دے. تو اس کے لیے تڑپنا بھی چاہیے، یعنی اس کو کھیل نہیں بنا لینا چونکہ اللہ نے معاف کر دینا اس لیے گناہ کر لو اور کرتے چلے جاؤ. کیا پتا کہ توبہ کی توفیق بھی پھر ہوتی ہے یا نہیں. اس امید پہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، ہمیشہ اعتراف کی روش پہ چلتے جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو استغفار کی ترغیب بھی دلائی ہے متعدد بار. مثلاً ایک بار آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا اور ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے پھر معافی مانگتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، انسانوں کو معاف کرنا پسند نہیں. انسان معاف کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی شخص واقعی پھر معافی مانگے. اب آپ دیکھیے کہ غلطی کس سے ہوتی، غلطی کون کرتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں دیکھیے کون غلطی کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، جو کوئی کام کرتا ہے، جو کچھ کرے گا اس سے ہی غلطی ہوگی نا. جو کام ہی نہیں کرے گا اس سے کیا غلطی ہونی ہے. ویسے برتن کس سے ٹوٹتا ہے، جو برتن استعمال کرتا ہے، اور جس نے صرف سجا کے رکھے ہوئے الماری میں اس سے تو نہیں ٹوٹیں گے، اس کے تو بچے رہیں گے. اسی طرح باقی غلطیوں پر بھی آپ نظر ڈالیے. انسانوں کے حق میں بھی ہم سے غلطیاں کب ہوتی ہیں، جب ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم تعلق ہی نہ رکھے کسی سے، مثلا ایک شخص جو اس وقت سڑک پر جا رہا ہو اس سے ہماری کوئی ناراضگی ہے، ہم نے اس کو کوئی نقصان کیا یا اس کو کوئی دل دکھایا نہیں، کیوں؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا اس سے. لیکن اپنی بہن سے پوچھیے، اپنی امی سے پوچھیے، اپنے بھائی سے پوچھیے، اپنے ہسبینڈ سے پوچھیے، اپنے بچوں سے پوچھیے، وہ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس ہوں گے آپ کے لیے شکایتیں آپ کے خلاف، یا آپ سے کبھی نہ کبھی ہرٹ ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کیا وجہ؟ کیونکہ ان سے تعلق ہے آپ کا. تو اللہ تعالیٰ کو کیسے بندے پسند ہے؟ وہ جو کسی سے تعلق نہ رکھے اور سب سے کٹ کے ایک طرف بیٹھ جائے اور کوئی غلطی نہ کرے، نہ کسی کو ہرٹ کرے، نہ کسی سے کوئی معاملہ کرے، وہ پسند ہے. کون لوگ زیادہ بہتر ہیں؟ جو لوگوں سے ملتے جلتے رہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر درگزر کریں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نہ وہ کسی سے بات کرے نہ کسی کو ہرٹ کرے. تو جب آپ کسی سے معاملہ کریں گے تو ایک دوسرے کی کوئی بات بری بھی لگ جائے گی. اچھا، انسانی نفس بڑا عجیب ہے، بعض اوقات بلا وجہ کسی کی بات بری لگ جاتی ہے اور بعض اوقات کسی کی بڑی بڑی بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے نا ایسے. تو پھر تو ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھا، ہم خود بھی کسی ایک چیز پر نہیں، ہم تو اپنے لیے بھی معمہ ہیں تو دوسروں کے لیے تو ہے ہی ہے. تو اس لیے کبھی کوئی ہمارے بارے میں مس انڈرسٹینڈ کر جائے تو اس کو ایشو نہ بنائے، ٹھیک ہے؟ تو ایزی رہیں گے، ہین لین سہل قریب. تو ایزی رہنے میں آسانی یہ ہے کہ پھر انسان نہ دوسروں پہ بوجھ ہوتا ہے اور نہ دوسرے اس پہ بوجھ ہوتے ہیں. کسی کو ٹکر لگ جائے، کسی کی کچھ خرابی ہو جائے تو سوری کر لیں، بات ختم، اور چلتے چلے جائیں، آگے بڑھتے جائیں. کرنا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور کوئی طریقہ نہیں کہ آپ زندگی میں پروگرس کر سکیں. آگے بڑھنے کے لیے معاف کرنا ہی پڑے گا، بھولنا ہی پڑے گا. دوسروں کی غلطیاں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جن کو آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن عموماً ہم یاد رکھنے والی چیزیں تو بھول جاتے ہیں، ان میں تو ہمارا حافظہ خراب ہے. اور جو یاد نہیں رکھنا چاہیے وہ ہم بھولتے نہیں، کیونکہ ہم بھولنے دیتے نہیں.
ان کی گرہ باندھ کے رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے کچھ یاد رکھنے کا تو کوئی اچھی چیزیں یاد رکھ لیں، تو خود بھی خوش رہیں گے، دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے۔ اسی لیے ہمیں کچھ ڈھنگ کی چیزیں یاد ہی نہیں رہتی کیونکہ ہمارا دماغ کس میں الجھا رہتا ہے۔ ویسے کتاب آپ کے آگے رکھی ہوئی ہے، صبح ٹیسٹ بھی ہے اور آپ کو سبق یاد نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ پوچھا کرے رک کر کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا میرے ساتھ؟ تو کوئی نہ کوئی الجھن ہوگی آپ کے دماغ میں جو اتنی آپ کو الجھائے ہوئی ہوگی کہ آپ کی نظریں بھی الفاظ پہ نہیں ٹک رہی ہوں گی۔ تو کرنا کیا چاہیے ایسے میں جب آپ کو کوئی چیز اتنا زیادہ ڈسٹرب کر دے؟ پھر ہوتے جانا چاہیے۔ کیا کریں گے؟ اس شخص کو جس نے 99 قتل کیے تھے اسے کیا سجیسٹ کیا تھا؟ جگہ تبدیل کر لو جی، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں پڑھی جا رہی نا بات، تو آپ اس وقت بند کر دیں کتاب، اٹھ کے کچھ اور کرنے چلے جائیں، 5 منٹ لے لیں، 10 لے لیں، کچھ اور کام کر لیں۔ اتنا میں خوب دماغ خالی سوچ بھی لے گا اور جو کچھ اس میں آ رہا ہے اس الجھاؤ کا کوئی سلجھاؤ ہو بھی جائے گا، اور پھر واپس پلٹ آئے، پھر آ کے فریش کام شروع کر دیں۔ یہ اس وقت کوئی ایسا کام لے لیں کہ جس میں بہت زیادہ آپ کو ذہنی یکسوئی نہ چاہیے، تھوڑی سے اٹھ جائے وہاں سے، اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ غصے کا بھی علاج کیا ہے؟ جگہ چھوڑ دیں، پوزیشن بدل لیں بیسیکلی۔ تو ان چیزوں کا بھی علاج یہی ہے کہ آپ ہٹ جائیں وہاں سے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سب لوگوں کو حکم دیا گیا توبوا الی اللہ جميعا، اور وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ سورۃ ہود میں ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ پھر نوح علیہ السلام نے بھی کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ ہود علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو استغفار سکھائی نہیں، اپنے لوگوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آ کے یہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے پروردگار سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق دے۔ اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ 4 چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کی جامع ہیں، یعنی جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا آخرت سب کچھ مل گیا۔ 2 سجدوں کے بیچ میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا شعوری طور پر پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں اس دعا میں۔ اور ویسے بھی دعا کرتے وقت اگر انسان استغفار کرتا ہے تو ایک طرح سے پہلے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا قرب مانگتا ہے، اللہ کی محبت مانگتا ہے، باقی چیزیں مانگتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان پہلے نہائے دھوئے پھر خوشبو لگائے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والے کو سب سے پہلے استغفار سکھاتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم من اسلم یقول اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، ٹھیک ہے؟ جب کوئی مسلمان ہوتا تو آپ اس کو یہ کلمات سکھاتے کہ یہ مانگو۔ پھر ایمان والوں کی صفت بھی یہی ہے وبالاسحار هم یستغفرون والمستغفرین بالاسحار، سورۃ آل عمران میں آتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں کو استغفار کا حکم دیا گیا، حدیث یاد ہے کسی کو؟ اور کیوں دیا گیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو۔ یعنی ہم خواتین کو اور بھی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے دوزخ والوں میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہمارے کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ ان سے سوال کیا، آپ نے فرمایا تم لعنت کثرت سے کرتی، یعنی لعن تان، دوسروں کو بلیم کرنا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے۔ ناشکری بھی نا ایک عادت ہوتی ہے، کسی حال پہ راضی نہ ہونا، کسی کا احسان نہ ماننا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی استغفار کرنی چاہیے، وہ بھی ہم نماز میں کرتے ہیں، اسے بھی تھوڑا سا شعور کے ساتھ کیجیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ٹھیک ہے؟ خصوصاً جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ نجاشی جب فوت ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، یعنی اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ حسن بصری کہتے ہیں کثرت سے استغفار کرو، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں پر، اپنے راستوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں، جہاں بھی تم ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں بخشش نازل ہو جائے، کہاں اللہ تعالیٰ بخش دے۔ کیونکہ حدیث ہے نا توبہ، یعنی خوشخبری کس کے لیے؟ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، جس کے صحیفے میں، جس کے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار ہو۔
تو پھر ہر موقع پہ، ہر مجلس میں، ہر جگہ انسان کرتا رہے، اور پھر برائی کرتے ہی ساتھ ہی کر لے. لیکن صرف برائی کرتے ہی نہیں، نیکی کے بعد بھی، نیکی کا کام کر کے بھی. کیوں؟ وہ کیوں؟ جیسے نماز کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ. واہ، کیوں؟ آپ نماز کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، نماز کا حق ہی ادا نہیں کرتے، اور شابش، نیک کام کرتے ہوئے ہو سکتا نیت میں کوئی خرابی ہوگی، اور تکبر سے بھی بچتا ہے انسان کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے. یا اللہ تو معاف کر دے، ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہم نے نہیں کیا. اس سے ایروگنس نہیں آئے گی کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، جو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں پائے. ما عبدناک حق عبادتک، فرشتے کہیں گے نا. اور حقیقت بھی یہی ہے نا، ہم میں سے کون سیٹسفائیڈ ہے اپنے کاموں سے کہ میں تو بہت اچھے کر رہا ہوں. یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کل جب کھلے گا اعمال نامہ تو پتہ نہیں کون سا کام کس کوالٹی کا نکلے گا اس میں سے. اول تو نیکیاں کرتے ہی کام ہے، جو کر لیتے ہیں ان کو خراب بہت زیادہ کر دیتے ہیں، مختلف چیزوں سے ان کو ستیہ ناش بھی کرتے ہیں یا ان کی شکل بگاڑ دیتے ہیں. تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تو بس چین نہیں پاتے جب تک لوگوں کو بتا نہ بیٹھے کہ یہ میں نے کیا تھا. یہ جیسے ابھی بات ہی تھی نا کہ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو میں تو پہلے سے ہی کرتا ہوں، مجھے تو پہلے ہی پتا ہے، یہ تو میں پہلے سے جانتا ہی ہوں، یہ تو مجھے آتی ہے، یہ میں نے تو کیا تھا. عموماً کیا جملے ہوتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا اس وقت کہ ہمیں اصل شوق کس بات کا ہے، اصل شوق کس چیز کا ہے، کیا محرک ہے، کس جذبے سے لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس پہ بھی بہت راضی ہو جانے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی چاہے صدقہ خیرات کرے، کچھ بھی کام کرے، کوئی بھی، تو ڈرتے ہوئے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ. تو اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کرتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، نیکی کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کوالٹی کی ہے. یہ سال میں سب سے زیادہ بخشش کب ہوتی؟ رمضان کے علاوہ یوم عرفہ. عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کی معافی ہوتی ہے، اور شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عرفات سے واپس آنے کے بعد کیا کرنے کو کہا گیا؟ آیت پڑھے، ثم افیدوا واستغفر اللہ. اس وقت بھی کیا کرو جب عرفات سے لوٹ رہے ہو تو یہ نہ کہو بس اب تو سب معاف ہو گیا، میں آرام کی نیند سو جا کے. پھر بھی واپسی پہ ذکر کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت بھی کیا کہتے رہو، کیونکہ یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ نیکی کرتے ہی ساتھ ہی شیطان اندر آ جاتا ہے اور وہ انسان کو نا بلا دیتا ہے. تم نے تو کارنامہ کر لیا، تم نے تو بہت بڑا تیر مارا، اور پھر اتنی کہانیاں سناتے ہیں، یوں ہم نے عرفات میں کیا، ایسے ہم نے کیا، ایسے. ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. اگر کوئی بھی نیک عمل کر کے یہ احساس باقی رہے تو پھر تکبر کا سوال ہی نہ ہے کہ انسان نیکیوں پہ کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی اپنے لیے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. مجھے امید ہے کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا قیامت کے دن. حالانکہ وہ ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ وظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب. اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں اور بڑے بڑے نیک کام کرنے والے ہیں، ان سے کہیں کوئی بھول چوک ہوئی تو فوراً پلٹے اللہ کی طرف، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا. خود آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو خیر کثرت سے ایسی دعائیں ملتی ہیں. آج جب میں آ رہی تھی تو میں دل چاہ رہا تھا کہ کلاس میں جتنی بھی آپ کی مثلاً اس کتاب میں دعائیں ہیں قرآنی یا مسنون، سب کو اگر آپ مارک کر لیں کہ کتنی کثرت سے استغفار کا یا رب اغفر لی کا یا اغفر لنا کا یا فاغفر لی کا لفظ آیا ہے، تو اگر ان کو جمع کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ دعاؤں میں بس معافی ہی مانگی گئی ہے. کیونکہ انسان کی اگر معافی ہو جائے تو باقی سب چیزیں تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے یا جان بوجھ کے کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ طور پر کیے، نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے. یعنی گناہوں کے بھی قسمیں ہیں نا، کوئی کسی طرح ہو جاتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح. پھر سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے، حدیث میں آتا ہے جب آپ تشریف لاتے تو جب لیٹتے، اذا اخذ مضجعه من الليل فقال بسم الله ودعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شیطانی وفک رہانی وجعل لي في الندی الاعلى.
اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو ذلیل کر، میری قید کو کھول دے، اور مجھے اعلیٰ و عرفہ مجلس کا ہم نشین کر دے۔ اعلیٰ و عرفہ مجلس کون سی ہے؟ فرشتے، صالحین وغیرہ۔ پھر اسی طرح رات میں کسی بھی وقت آپ کی آنکھ کھلتی تو اس وقت بھی دعا کرتے۔ پھر جب تہجد پڑھتے تو سجدے میں پڑھتے رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اللہ میرے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف کر دے۔ بیت الخلاء سے واپس باہر آنے پر غفرانک، مسجد سے نکلنے پر۔ اب آپ دیکھیے کہ مسجد سے نکلنے پر انسان کیا سوچتا ہے، نیک کام کر کے نکلا ہوں، لیکن آپ کی دعا کیا تھی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک، جب نکلتے تھے تو ساتھ یہ بھی پڑھتے۔ پھر اسی طرح نماز کی جو استفتاح کی دعائیں ہیں ان میں سے بھی ایک دعا ایسی ہے جس میں استغفار آتا ہے۔ رکوع سجدے میں تو خیر ہے ہی، آتی ہے کسی کو رکوع سجدے کی دعا؟ کیا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے۔ آپ سجدے میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ پھر دو سجدوں کے بیچ میں ایک تن اللہم اغفر لی ورحمنی، دوسری یہ بھی تھی رب اغفر لی، یعنی وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ یہ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس دفعہ رمضان میں جب کافی دیر بیٹھے رہتے تھے تو میں سوچتی کہ اچھا 3 دفعہ شاید یہ دعا پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، اس کے علاوہ کیا ہوگا، یعنی اور کیا ہوگا جو یہاں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رب اغفر لی پڑھتے تھے۔ پھر اسی طرح تشہد میں پھر سلام پھیرنے کے بعد بھی حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ پھر اسی طرح دن میں چلتے پھرتے کثرت سے آپ استغفار کرتے تھے، 70 سے 100 بار استغفار کرتے۔ ایک مجلس میں صحابہ کہتے ہیں ہم گنتے تھے تو آپ یعنی 70 بار استغفار کر لیتے تھے ایک مجلس میں۔ اگر 70 دفعہ استغفار کریں تو باقی باتیں کتنی ہوں گی، اور ہماری مجلس میں کتنی دفعہ استغفار ہوتا ہے۔ آخر میں بھی کر لیں تو بڑی خوش قسمتی کی یاد رہے کہ اختتام مجلس ہی کی دعا پڑھ لیں۔ مجلس سے آپ کیا مراد لیتے؟ جیسے یہ درس کلاس ہے یا کچھ اور؟ مثلا کون سی مجلس؟ کوئی بھی گیدرنگ، فرینڈس کی گیدرنگ، فیملی گیدرنگ، شادی کے موقع پر، پارٹی میں، گھر میں، اپنے روم میں، ٹیلی فون پہ، ہاں کوئی بھی گروپ ورک جب کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہم کہتے تھے ہم سنت کے بڑے پیروکار ہیں، لیکن حقیقت میں روح نہیں پائی ہم نے کہ ہمارے اندر بھی وہ کچھ چیزیں آ جائیں۔ پھر ہم یہ کہتے نہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ ٹھیک ہے، آپ سے بڑھ کر کسی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن آپ کے لیے کیا صورت اتری؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کے بعد آپ نے خاص طور پر اور کثرت سے استغفار شروع کر دی۔ اتنی بڑی اچیومنٹ کے بعد، مشن مکمل ہو گیا اس کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ اگر 100 بار کرتے تھے یا 70 بار تو ہمیں کم از کم کتنی بار کر لینی چاہیے، یا ہمیں ضرورت نہیں۔ اصل بات یہ کہ اگر ہمارا شعور زندہ ہو نا، کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بیچ میں ہی ہمیں اگر احساس ہونے لگے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈپریشن کے فٹس پڑتے ہیں نا، اور یہ دل گھبرانے کے اور یہ پریشانی کے اور کہ وہ لو ہو رہا ہے سب، تو وہ شروع ہونے ہی لگے تو پکڑ لے اپنے آپ کو۔ اب لیٹ نہ جایا کرے اس کے آگے کہ ہاں چڑھائی کر دو مجھ پر بے بسی یا اداسی کا فٹ یا غم کا یا غصے کا یا کسی چیز کا، اسے کنٹرول نہ کرنے دیا کرے اپنے آپ کو، اسی وقت ہوشیار ہو جایا کرے۔ اور ہوشیاری کے لیے کیا؟ جگہ تبدیل کر دے، ہٹ جائے وہاں سے، اور پھر اس کے بعد فوراً استغفار شروع کر دی، تسبیح شروع کر دی، کوئی اچھا کام شروع کر دیا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آیا تھا نا شیطان اپنی فوجوں کے ساتھ، تو آپ نے اس کو ہرا دیا، ناکام کر کے واپس بھیج دیا۔ آپ کو پتا نا جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو پھر شیطان اکیلا نہیں، وہ جب ہار جاتا ہے نا، تھک جاتا ہے، صرف فوجیں لے کے آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کتنی مشکل ہوتی ہے بیچ میں، اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے کیا ہو، کیونکہ ان کے اوپر زیادہ اٹیک ہوتا ہے، زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کہ اس کو تو میں کسی طرح پکڑوں، اس کو تو اغوا کروں۔ تو اگر کسی کے دروازے پر فوج کھڑی ہوئی اغوا کرنے کے لیے اس کو، تو وہ کیا کرے گا؟ کسی سے مدد لے گا، چھپے گا، بچے گا؟ ہاں، مشکل یہ نا کہ نظر نہیں آتی نا یہ فوجیں، لوگ تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں تو ہم فوراً دفاع کے لیے کچھ سوچتے ہیں، شیطانی فوجیں نظر نہیں آتی اس لیے سوچتے بھی نہیں پھر، تو وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں انسان کو، تو اپنے محسوسات پہ نظر رکھا کریں۔ وہ جو عام طور پر ایک کوشچن لکھا ہوتا ہے نا مختلف سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر کہ واٹس آن یور مائنڈ، کہ کیا سوچ رہے ہو تم اس وقت، تو یہاں لکھ دو، پوری دنیا میں نشر کرو کہ کیا سوچ رہے ہو،
اور آپ پھر دیکھیں کہ لوگ کیا کیا لکھتے ہیں نا، کہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ کس قدر لوگ بے وقوف بنائے جاتے ہیں نا، کہ اب کچھ بالکل آپ کی پرائیویٹ فیلنگز ہوتی ہیں، اور جب آپ اس کو لکھ کے دنیا میں نشر کرتے ہیں، یا آپ کی خاص طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف آپ کے لیے ہوتی ہے نا، ان کو پبلک کرنا درست نہیں ہوتا، لیکن ہم بے سوچے سمجھے اپنی ہر چیز کو پبلک کر دیتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. یہ بھی پھندے ہیں اصل میں، کیونکہ پھر انسان اس سے پھر نکلے کیسے؟ تو جتنے پھندے زیادہ ہوتے ہیں اتنا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ان سے. ایک دن میں کتنی بار استغفار کی جائے. ایک بار میں نے کسی کا لیکچر سنا تھا پیس ٹی وی پہ شاید، تو وہ لیکچر دیتے ہوئے تھوڑی دیر بعد گھڑی کی طرف دیکھتے تھے، اور جب انہوں نے کئی بار ایسا کر لیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ میں ہر 15 منٹ کے بعد استغفار کرتا ہوں. اگر میں 18 گھنٹے بھی مطلب جاگ رہا ہوں تو ہر گھنٹے میں 4 بار کرنے سے 72 ٹائمز استغفار ہو جائے گا. ویری گڈ. کتنی اچھی ٹپ ہے نا کہ ہر 15 منٹ بعد اگر ہم استغفار کا اپنے ساتھ باندھ لیں. گھڑی تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، کچھ لوگ تو خبط ہوتا ہے وہ گھڑی دیکھنے کا، تو اس کے ساتھ اگر یہ باندھ لیں تو دن میں کم از کم ایک سنت تو پوری ہو. ابھی آپ نے بتایا نا کہ جیسے دوسروں کے لیے استغفار کریں، تو میں ایک ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی جس کے اوپر میں نے عمل کیا تو مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ جب آپ کی کوئی نیگیٹو فیلنگ آتی ہے اور ڈپریشن کا وہ ایک فیز آنا شروع ہوتا ہے، اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے تو تب زیادہ آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں. ایک بک میں نے پڑھا تھا کہ اس وقت آپ اس شخص کے لیے استغفار کریں جو بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر آپ شعوری طور پہ کہنا کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ، چند سیکنڈز میں نا وہ خیال چلا جاتا ہے آپ کے ذہن سے، اور پھر آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. وہ شخص آپ کے پہلے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور آپ سے اس کو اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی شخص سے پھر آپ لاشعوری طور پہ خیر خائی کر جاتے ہیں، اور بعد میں آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ کیوں میں نے کیا، تو وہ پیچھے وہ استغفار جو آپ نے کیا ہوتا ہے. اور دوسرے کے لیے آپ اسی وقت کر سکتے ہیں نا استغفار جب آپ نے اس کو واقعی خود بھی معاف کر دیا، ورنہ تو آپ اللہ سے بھی اس کے لیے بخشش نہیں مانگیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے اور پھر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ پہلے آپ پر پشت کا سہارا لیے ہوئے تھے. آپ نے کان لگا کے سنا آپ دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا. استغفار کے فائدے بھی قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک انسان کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے اندر سے بری فیلنگ، برے وسوسے اور یہ چیزیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کی گھٹن کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ سے اعراض کرنا ہے، دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے. اور ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلنا جو ہے وہ دل کو تندرستی اور سلامتی کی طرف لوٹا دیتا ہے، یعنی گھٹن اور تنگی اس کی دور کر دیتا ہے. پھر یہ جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے. مختلف اعضاء سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، 360 جوڑوں پر جو صدقہ واجب ہوتا ہے ان میں سے ایک استغفار بھی ہے. بیماریوں کا علاج بھی ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں بیماری اور علاج بتاتا ہے، گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے. اب یہ بات جو ہے کہ گناہ بیماری ہے اور استغفار علاج ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ایک تو یہ کہ دل کی بیماری، روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن عام جو ہمیں جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی گناہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیماریوں کے ذریعے انسان کو ایک طرح سے پاک بھی کرتا ہے. تو بیماریوں کے علاج میں استغفار بھی شامل کر لینا چاہیے، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں. کیونکہ نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو کہا تھا نا کہ استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کچھ عطا کرے گا؟ بارشیں برسائے گا، باغ اگائے گا، اولاد دے گا اور انمال دے گا. تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں جن میں ایک صحت بھی ایک ہے، تو اس کے لیے بھی استغفار فائدہ مند ہے. امام ذہبی کہتے ہیں کہ بیماری کا علاج کثرت کے ساتھ سحری کے وقت استغفار کرنا اور سچی توبہ کرنا ہے. کیونکہ بہت سی جسمانی بیماریوں کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کی سوچ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں فرمایا تھا نا کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، غبار سا آ جاتا ہے، اس وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اب علماء کہتے ہیں کہ آپ نے جو غین کا لفظ استعمال کیا نا، الغان یا غین، اس کا معنی ہوتا ہے وہ غفلت جو اللہ کے ذکر پر مداومت کی کمی سے ہوتی ہے. یعنی اللہ کے ذکر میں کمی اگر کسی وجہ سے ہو جائے، کئی وجوہات ہوتی ہیں. مثلا کیا وجہ ہوتی ہے ذکر میں کمی کی؟ خواتین کے لیے تو معقول وجہ ہے، ہاں معروف وجہ، جب نماز نہیں پڑھتے تو خود بخود بہت سی چیزوں میں کمی آ جاتی ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح بعض کام انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتے ہیں. مثلا مرد حضرات جو مثلا مارکیٹ میں کھڑے ہیں، ان کو اپنی بزنس ڈیلز کرنی ہے، ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی ادھر کی، صبح سے دوپہر تک وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں.
تو اب اس ذکر کے لیے وقت نہیں پا رہے، بھاگے دوڑے نماز پڑھی، پھر دوبارہ جا کے اپنے کام میں لگ گئے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پیورلی دنیا کے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو فلی کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ ساتھ ساتھ کوئی ذکر نہیں کر سکتے. تو کیا ہوتا ہے، آپ کی بیٹری لو ہو جاتی ہے، قدرتی طور پہ لو ہو جاتی ہے. نماز سے وہ ریچارج ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو استغفار ہے وہ اس غبار کو، اس میل کو، اس پردے کو ہٹانے یا دھونے کا کام دیتا ہے. پھر اسی طرح غیبت کا کفارہ بھی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ غیبت سے توبہ یہ ہے کہ آپ جس کی غیبت کریں اس کے حق میں بخشش کی دعا کریں. یعنی جس کی غیبت ہو گئی، اور کس کی غیبت ہوتی ہے؟ جس سے کوئی ناراضگی ہے، اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی، تو اس کے لیے استغفار کریں. تو جب اس کے لیے آپ کریں گے تو پھر اس سے ناراضگی بھی کم ہوگی اور تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور آئندہ پھر غیبت کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. تو وہ اصلاح قلوب بھی کرتی ہے اور اصلاح احوال کا ذریعہ بھی بنتی ہے پھر استغفار. پھر یہ کہ عذاب ٹل جاتا ہے انسان سے. سورۃ الانفال میں آتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں اگر تم رات کے قیام اور دن کو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی نہ تم صبح اٹھ پاتے اور نہ روزہ رکھتے ہو، تو جان لو کہ تم محروم ہو. خطاؤں اور گناہوں نے تمہارا دل جکڑ رکھا ہے، اس لیے تمہیں نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی. خطاؤں اور گناہوں نے تمہارا دل جکڑ رکھا ہے، تو اس جکڑن کو نکالنا چاہیے. پھر استغفار رحمت کا ذریعہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی اللہ کی رحمت پھر آئے گی جب تم استغفار کرو گے. اور پھر کبیرہ صغیرہ سب گناہوں کے لیے، اور خصوصاً والدین کے حق میں جب بندہ استغفار کرتا ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی اپنی کتاب دیکھ کے خوش ہو جائے، تو وہ کثرت سے استغفار کرے. پہلے حدیث میں تو مبارک کی بات ہے اور اس میں خوش ہونے کی بات ہے. حسن بصری نے ایک بوجھ اٹھانے والے کو اجرت پہ رکھا تو سارا راستہ اس کو یہی کہتے ہوئے سنا الحمدللہ استغفر اللہ. تو حسن بصری نے اس کو کہا کیا بات ہے تم اس کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں پڑھتے، یعنی یہی پڑھے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے آدھا قرآن یاد کر لیا ہے اور مجھے یہی پتا چلا کہ بندہ دو ہی حالات کے درمیان میں ہوتا ہے، یا تو اللہ کی طرف سے اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ شکر واجب ہوتا ہے، یا گناہ ہوتا ہے تو اس پر استغفار واجب ہوتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں. حسن بصری نے خود سے کہا اے حسن تجھ سے تو یہ بوجھ اٹھانے والا زیادہ سمجھدار ہے، یعنی اس کو یہ حکمت کی بات پتہ چل گئی. اب انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گی کہ کچھ دعائیں جو ہیں استغفار کی ان کو اکٹھا کر لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اگر ہر روز پڑھ سکیں یا کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ یا کوئی وقت ایسا مقرر کر لیا جائے. خصوصاً سحری کا وقت استغفار کا وقت ہے، ویسے سارا دن ہی ہے لیکن بالاسحار هم یستغفرون ٹائم کے ساتھ سحری کے وقت کو بتایا گیا. اور ان دعاؤں میں جیسے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، پھر ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، پھر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اور پھر سید الاستغفار جو ہے اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے.